من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب۔ میرے بھائیوں ایک بیان دا وقت نہیں ہے لیکن جنازے دے مقررہ ٹائم کے چند منٹ باقی نے وہ وقت اسی قرآن پاک دی آیت مبارکہ دا ترجمہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مقدسہ نو سن کے گزاراں گے۔ قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے یہ ہے سورہ رحمان دی۔ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ سورہ رحمان قرآن دا حسن ہے، قرآن دی خوبصورتی ہے سورہ رحمان۔ اور سورہ رحمان دے اندر ایک آیت مبارکہ اللہ بار بار لے کے آ رہے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جڑے قرآن پڑھے ہو پتہ ہونا ہے تانوں کہ بار بار یہ آیت ہوندی ہے اللہ فرماتے نے تسی رب دی کیڑی کیڑی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب دیاں تواڈے تے اتنیاں نعمتاں انہاں ساریاں نعمتاں دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے انہاں نعمتاں دے اندر موت نو بھی نعمت گنی ہے۔ موت کی ہے ایک موت ایک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے موت نو نعمت گنی ہے۔ نعمت اس وقت ہے کہ جس وقت اسی موت کی تیاری کیتی ہو۔ موت کی تیاری نہ کیتی ہوگی ہے بندے کو موت دی تیاری نہ ہوئے تے پھر بندہ پریشان ہے، جے موت دی تیاری ہوئے تے پھر موت انسان واسطے پریشانی دا باعث نہیں ہے بلکہ انسان واسطے خوشی دا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، ایمان والے بندے واسطے موت تحفہ ہے۔ تحفہ بندے نو لبے رب دی طرف تحفہ آ رہا ہے، تحفہ ملے بندہ خوش ہوندا ہے یا رنج ہوندا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ خوش اس وقت ہی ہوتا ہے جس وقت بندے نے تحفہ لین کی کیتی ہے، تیاری کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آخری لمحات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی رون لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کرماڑیے کیوں رو رہی ہے؟ وہ آدھی ہے روما نہیں، اس ہستی نالو جدائی ہو رہی ہے جیڑی ہستی چلتی زمین تے ہے تے چلن دا کھڑک بہشت برین وچ پہنچدا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کرماڑیے میں تے آج دے دن دا قدر دا انتظار کر رہا سا کہ آج دا دن آئے گا میری جنت دے اندر مصطفیٰ کریم نال تے اپنے حسنیہ نال ملاقات ہو جانی۔ وہ میرے بھائیوں موت تو ڈردہ وہی ہے جس موت دی تیاری نہیں کیتی ہوئی۔ جس موت دی تیاری کیتی ہوئی ہے اس واسطے موت کی ہے تحفہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے واسطے جیل ہے۔ جیل چو رہائی ملے بندے نو خوشی ہوندی ہے یا بندہ رنج ہوندا ہے؟ خوشی ہوندی ہے۔ ایمان والے بندے واسطے دنیا کی ہے جیل ہے، جس وقت اتھوں اس نو رہائی ملتی ہے پھر اس واسطے خوشی خوشی ہوندی ہے۔ کیوں؟ وہ تے جنت دے باغاں دے اندر موج دے اندر چلا جاندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما نسمۃ المؤمن طیر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ فی جسدہ یوم القیامہ۔ لوگوں ایمان والے دی روح جسم چو جدا ہوندی ہے تے جنت دے باغاں دے اندر پہنچ جاندی ہے۔ بلکہ اگلے دن حدیث کا سبق پڑھا رہے اساں کملی والے فرماتے نے جس وقت ایمان والے دی روح قبض کیتی جا رہی ہوندی ہے اس دی موت دا وقت قریب ہوندا ہے تے اس دے سامنے حد نگاہ تک فرشتیاں دی لین لگ جاندی ہے۔ فرشتیاں دی لین لگ جاندی ہے اور ملک الموت اس دی روح قبض کردا ہے۔ جنت دے وچوں نہ لباس آیا ہوندا ہے آندا ہوندا ہے جس دے اندر ڈال کے او ایک اکھ جھمکنے دی دیر واسطے بھی اس ملک الموت دے ہتھ چڑھان نہیں دیندے، ہتھوں ہتھی لے کے جنت پہنچ جاندے۔ اور جنت دے وچوں واپس مصطفیٰ کریم نے فرمایا کدوں آئے گی؟ قیامت والے دن اللہ دوبارہ واپس جسم دے اندر لوٹائیں گے۔ ایمان والا جڑا اس واسطے تقی ہے
اس واسطے موت آئی تے اس واسطے آزادی اور اس واسطے تے خوشی ہے. پریشانی اس واسطے جس نے دنیا دے اوتے اپنی موت دی تیاری نہ کی. موت دی تیاری سب تو آسان کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نو من لینا, پڑھ لینا نہیں, اس نو من لینا. پڑھدا ہر کوئی ہے, صرف پڑھے دا فائدہ کوئی نہیں جس وقت تک اس نو منیا کوئی نہ. پڑھدا ہر کوئی ہے کلمہ, مندا کوئی ہے. جس نے کلمے نو من لیا, نمبر 1 لا الہ الا اللہ, اللہ نے 5.5 سپارے سمجھایا. قرآن پاک دے کتنے 5.5 سپارے اللہ نے لا الہ الا اللہ سمجھایا, اور اللہ نے 5.25 سپارے محمد الرسول اللہ سمجھائے. ایک کلمہ کوئی چھوٹی جی چیز نہیں ہے کہ اسی سمجھ دیا کلمہ صرف پڑھ لینا ہے. کلمے نو مننا ہے, کلمے اتے ایمان رکھنا ہے. کلمے اتے ایمان اس بندے دا ہے جس نے لا الہ الا اللہ نو بھی منیا, محمد الرسول اللہ نو بھی منیا. جس نے لا الہ الا اللہ نو نہ منیا, سمجھو اس نے محمد الرسول اللہ نو بھی کوئی نہیں منیا. لا الہ الا اللہ دا منن دا کی مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ اسی گل کر چھڑ دیاں نہیں کوئی عبادت دے لائق مگر ایک اللہ. عبادت عربی زبان دا لفظ ہے, پھر مانا کیتا تے آپ چھڑیا نہیں کوئی معبود مگر ایک اللہ. معبود بھی عربی زبان دا لفظ ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے قرآن پاک دے اندر کئی سارے معنی الہ دے بیان فرمائے. الہ عربی زبان دا لفظ ہے, اور الہ دے قرآن پاک دے اندر اللہ نے 87 معنی بیان ذکر فرمائے. اور 20ویں سپارے دیاں پہلیاں 5 آیتاں دے اندر 6 معنی اللہ لا الہ الہ دے بیان فرما رہے ہیں. اگر قرآن پاک دا مطالعہ کرو نا, قرآن پاک نو پڑھو تے پتہ چلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا قرآن واسطے, اور سارے انبیاء دی آمد دا مقصد ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ نو اللہ کو منگیا ہے. پہلے سپارے دے اندر دس رہے ہیں اللہ ابراہیم مانگ رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, ربا انہاں نبی بھیج انہاں دی اندر. اس نبی دی آمد دا مقصد کی ہوئے یا اللہ وہ نبی آ کے انہاں تیرے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائے, تیرا قرآن پڑھ کے سنائے. پھر اللہ قرآن پاک دے 4تھے سپارے دے اندر جدو رسول اللہ نو بھیجے ہیں تے اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ, او لوگوں میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے. یا اللہ تیرے تے احسان بے شمار نے, اتنے احسان نے گننا چاہیے گن نہیں سکتے. رب کہندا او سب کچھ میں دتا ہے, تینوں کی دتا ہے؟ دتا تے میں تانوں اودوں ہے جدوں میں محمد تواڈی جھولی پا دتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یا اللہ رسول گھلیا کیوں ہی؟ اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی, میری آیتاں پڑھ کے تمہیں سنائے. میری آیتاں پڑھ کے رسول اللہ دی آمد دا مقصد, قرآن دے نزول دا مقصد ایک ہی ہے, اور قرآن دے نزول دا مقصد رسول اللہ دی آمد دا مقصد کی ہے. اللہ 11ویں سپارے دے آخر تو سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. پہلیاں 2 آیتاں دے اندر اللہ ذکر فرما رہے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. لوگوں میں قرآن نازل کیتا ہے, اس دیاں آیتاں ایسیاں نے قیامت تک کوئی کتاب اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. پہلی آسمانی کتاباں آئیاں, پچھلی کتاب آئی اس نے پہلی نو منسوخ کر دیتا, لیکن قرآن آیا قیامت تک اس میں منسوخ کرنے والی کوئی کتاب آنی. یا اللہ اس کتاب نو نازل کیوں کیتے, مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے نے منوانا تواڈے کولے جاری اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ عبادت دے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو. عبادت 3 قسم ہے, زبانی عبادت, مالی عبادت, بدنی عبادت. زبانی عبادت ہے سورو پکار, غائبانہ حاجات دے اندر پکار کیا ہے عبادت. بندہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ, وہ کی کر رہا ہے؟ بولو کس دی عبادت کر رہا ہے؟ جے ایک بندہ شروع ہو جاوے یا ابو بکر یا ابو بکر, وہ کس دی عبادت کر رہا ہے؟ تے جیڑا عمر دی کو یا عمر کرے, وہ کس دی عبادت ہے؟ تے جیڑا یا علی یا رسول مدد کرے, وہ کس دی عبادت کر رہا ہے؟
اللہ تو علاوہ ہورا بھی عبادت کر رہے ہیں. یہ زبانی عبادت ہے. اور دوسری عبادت ہے مالی عبادت، جیڑا نظر نیاز دینی، جیڑا چڑھاوا چڑھنا، یہ بھی صرف اللہ دے نام دا. اللہ نے قرآن پاک دے اندر 4 باری اس نو خنزیر تو بڑا حرام آکھیا جیڑا اللہ تو علاوہ کسی اور دا چڑھاوا دیتا جائے. میں نہیں آکھ رہا، اللہ دا قرآن آکھ رہا. گھراں دے اندر جا کے قرآن کھول کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے دے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے دسیا پھر 6واں سپارہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. پھر 8واں سپارہ، پھر 14واں سپارہ. اللہ رب العزت نے اس نو ذکر فرمایا، اللہ دسیا خنزیر دا گوشت گھٹ حرام ہے، غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز اس تو ود حرام. کہ میں نہیں آکھ رہا، اللہ دا قرآن دس رہا ہے، میری گل نہیں ہے، اللہ دے قرآن دی گل ہے. ساڈا کم ہے، نبی دا کم کی ہے؟ نبی دا کم کی ہے؟ اللہ دے قرآن نو پڑھ کے سنانا. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جڑے عالم دین ہوندے نے نبیاں دے وارث ہوندے نے، انہاں نے بھی وہی کام کرنا جڑا نبیاں نے کیتا ہے. کسی دی پرواہ نہیں کرنی، کوئی ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہے، اللہ دا قرآن کی دس رہے. اس واسطے کر کے زبانی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت. بدنی عبادت کی ہے رکوع سجدہ. اللہ نے قرآن پاک دے اندر دسیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ. لوگوں میرے تو علاوہ کوئی سجدیاں دے لائق نہیں، نہ سورج تے نہ چند نہ کوئی اور، صرف سجدیاں دے لائق ہے ایک اللہ ہے. یہ اللہ دا قرآن دس رہا ہے، یہ کسی دی گپ نہیں میں تانوں سنا رہا. اور اللہ دا قرآن جس نو کوڑا لگدا ہے وہ سمجھ لوے میرے وچ ایمان کوئی نہیں، میرے وچ ایمان اپنے ایمان دی خیر منائے. اور ایمان نہیں ہے جس نو قرآن دی گل کوڑی لگ رہی ہے، پکا جہنمی ہے، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ نو منیا کوئی نہیں، رسول اللہ دی آمد نو مقصد نو منیا کوئی نہیں، قرآن دے نزول دے مقصد نو منیا کوئی نہیں. فرق یہ ہے قرآن عربی زبان ہے، ساڈی زبان ہے پنجابی، سان پتہ ہے کوئی نہ، اسی شرک بھی کیتی رکھ دیاں تے لا الہ پڑھی کی رکھ دیاں. او میرے بھائیوں، محنت ہے کہ قرآن نو سمجھ جاؤ. قرآن نو سمجھ جاؤ گے تے عقیدہ بھی بن جاسی، عمل بھی بن جاسی. قرآن نو سمجھ جاؤ گے دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. قرآن نو من جاؤ گے تے آخری وقت ہو سی تے لینا وچ فرشتے تواڈی روح دی لین دی انتظار کر رہے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ قرآن نو منو. میری قرآن جس عالم دا دل ہے ترجمہ اٹھا کے روزانہ 2-3 ایتاں ترجمے دیاں پڑھو. آپ نو پڑھے ہوئے تے اپنے بچیاں نو آکھو تو قرآن دا ترجمہ پڑھ کے سنا. اللہ عمل دی توفیق نصیب